آج ہم ایک ایسی عورت کے بارے میں بات کریں گے جو سوئمنگ کلب میں جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے غائب ہو جاتی ہے۔ 1 سال بعد اس کی ڈیڈ باڈی کدھر سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، 30 جولائی 2005 کو لدھیانہ میں ایک فیملی رہتی ہے۔ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں جون فیملی رہتی ہے۔ جون فیملی میں ناظرین گرامی سنیل جون ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے بھالو پرتاپ جون، اور چھوٹا بیٹا ہوتا ہے بھارت جون، اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو اس کی بیوی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ریما جون۔ اب ناظرین گرامی، ریما جون 30 جولائی 2005 کو صبح 9 بجے سوئمنگ جاتی ہے سوئمنگ کلب میں، اور وہاں پہ جاتی ہے۔ جانے کے بعد وہ واپس نہیں آتی۔ اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے بھالو پرتاپ، وہ اپنی ماں کو 9:30 بجے فون کرتا ہے، لیکن ماں کا فون بند ہوتا ہے۔ ناظرین، اب وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے جو ساتھ ہی ہوتا ہے سوئمنگ کلب، اس کلب کا نام ہوتا ہے ستلج کلب، وہاں پہ گاڑی نکالتا ہے اور اپنے بھائی کو ساتھ لیتا ہے اور کچھ سیکیورٹی گارڈ ساتھ لیتا ہے اور کلب میں جاتا ہے تو اس کی ماں نہیں ملتی وہاں پہ۔ تو وہ کلب کے سٹاف سے پوچھتا ہے کہ ہماری ماں یہاں پہ آئی تھی، تو اس کا سٹاف بتاتا ہے کہ آپ کی ماں تو یہاں سے گاڑی نکال کے چلی گئی۔ ناظرین، وہ ساتھ ہی جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن جو ہوتی ہیں، پولیس والے FIR درج کر لیتے ہیں۔ چونکہ ناظرین گرامی، یہ کافی امیر کبیر فیملی تھی اور اس کا باپ 2003 کو ایسے ہی قتل ہو چکا تھا، تو اس کی سٹوری کیا ہے یہ چال کے جان کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اس سٹوری کے اوپر۔ ناظرین گرامی، ان کا جو بڑا بیٹا تھا بھالو پرتاپ سنگھ، اس کے ذہن میں بھی یہ گندے گندے خیال آ رہے تھے کہ ایسے ہی 2002 میں باپ کا قتل ہو گیا تھا، اس کو بھی ایسے ہی ڈھونڈنے نکلے تھے۔ تو وہ کیا سٹوری ہے اس کو جانتے ہیں۔ یہ ریما جین کا شوہر سنیل جین اور بھالو پرتاپ جین کا باپ ہوتا ہے سنیل۔ یہ ایک دن اپنی فیکٹری سے واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے، لیکن رستے میں ان کو کوئی گولیاں مار دیتا ہے گاڑی کے اندر بیٹھی، اور گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد ناظرین گرامی، ماں جو ہوتی ہے وہ دیکھتی شام تک ان کا باپ گھر نہیں آیا۔ ریما جین اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رستے میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے ایک روڈ کے کنارے کے اوپر، اس کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی گولیاں مار کے جا چکا ہوتا ہے۔ تو اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے آتے ہیں، FIR درج کروا دیتے ہیں۔ اس کی FIR پہلے ہی درج ہوتی ہے، اس لیے اب جب ریما جون غائب ہوتی ہے تو اس کی FIR کو کافی سیریس لیا جاتا ہے اور فوراً انویسٹیگیشن شروع کر دی جاتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی، اب کیا ہوتا ہے کہ ریما جین جو ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے 2002 میں کہ تمہارا جو کوئی مخالف تھا، تمہارا جو کوئی دشمن تھا جسے لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر کو قتل کیا ہوگا، اس کی تم ہمیں لسٹ بنا کے دے دو۔ وہ اپنے دشمنوں کی ایک لسٹ بنا کے پولیس کو دیتی ہے۔ اس لسٹ میں یہ جو ہوتا ہے سنیل جون، اس کا بڑا بھائی انیل جون، اس کا بھی نام لکھا ہوتا ہے۔ پولیس سب لوگوں سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، کسی کا کچھ بھی ہاتھ نہیں نکلتا۔ اینڈ میں بچتا ہے انیل جون۔ اس کے کافی گنڈے موالی لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں۔ پولیس اس سے بھی 1 سال تک انویسٹیگیشن کرتی رہتی ہے، عدالت کے یہ چکر لگاتا ہے، لیکن اینڈ پہ ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ کیس اب یہاں کا یہاں پہ ہی پڑا ہوتا ہے اور 2005 کو آ کے ریما جین بھی غائب ہو جاتی ہے۔ بیٹوں کو کافی زیادہ ٹینشن لگی ہوتی ہے۔ اب ماں کی جو گاڑی کا نمبر ہوتا ہے پولیس والے وہ لے لیتے ہیں بھالو پرتاپ جین سے، اور اس کی گاڑی کا کلر کیا ہے وہ لے لیتے ہیں اور گاڑی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ دائیں بائیں کے جو علاقے ہوتے ہیں جس میں ہریانہ آ جاتا ہے، اتر پردیش آ جاتا ہے، ممبئی آ جاتا ہے، دہلی آ جاتا ہے، ایسے ہی سب لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں نمبر کی گاڑی، فلاں کلر کی ہونڈا گاڑی اگر کہیں پہ ملے تو اس کا بتانا وہ گاڑی گم ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک عورت بھی گم ہوئی ہے، اغوا ہو چکی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایسے کرتے کرتے 30 جولائی کو یہ ریما جون غائب ہوئی تھی، 31 جولائی کو FIR ہوئی تھی، اور 16 اگست 2005 کو یعنی 15-16 دن بعد دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک گاڑی کھڑی ملتی ہے، جس گاڑی کا نمبر بھی میچ ہو رہا ہوتا ہے، کلر بھی میچ ہو رہا ہوتا ہے اور گاڑی بھی ہونڈا کی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، لدھیانہ کی پولیس کو منگوایا جاتا ہے، وہ دلی میں آتی، گاڑی اپنے قبضے میں لیتی، قبضے میں لینے کے بعد واپس پنجاب چلی جاتی۔ پنجاب جا کے اب گاڑی کے اندر دیکھا جاتا ہے اس میں سے وہ کاسٹیوم ملتا ہے جو سوئمنگ پول میں ڈال کے نہایا جاتا ہے کلب کے اندر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ گاڑی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہوتا، کسی جگہ سے بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ گاڑی کو کسی نے ٹھوکا ہو۔ تو پولیس والے جو ہوتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں تو بھالو پرتاپ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی عمر اس ٹائم 20 سال ہوتی ہے، وہ بھی اپنے تائے انیل جون کا نام لیتا ہے۔ انیل جون کو گرفتار پولیس کرتی ہے، 3 دن اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے، لیکن 3 دن میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر بھی نہیں گیا،
اپنی فیکٹری میں ہی اپنے علاقے میں ہی کام کر رہا تھا، تو ایسے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب باقی لوگوں کی انویسٹیگیشن کری جاتی ہے، پولیس اپنی خبری بھی چھوڑ دیتی ہے کہ کسی جگہ سے بھی کچھ پتہ چلے تو ہمیں ضرور بتایا جائے کہ کس بندے نے ریما جون کو اغوا کیا ہے اور ریما جون کدھر چلی گئی۔ اب پولیس کے خبری بھی پھر رہے ہوتے ہیں، گاڑی کا پتہ لگا لیا ہوتا ہے، گاڑی کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہوتا ہے، لیکن ریما جون کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی پولیس کے خبری کو ایک دن خبر ملتی ہے کہ ریما جون کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ خبر کدھر سے ملتی ہے؟ یہ ایک گنڈا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ماکھن سنگھ، جو کہ دلی جیل میں ہوتا ہے۔ یہ خبر اس سے ملتی ہے۔ اب یہ اس کیس کا گواہ بھی بن سکتا تھا، اس لیے پولیس اس کی ڈیٹیل نکالتی ہے۔ ڈیٹیل نکالنے کے بعد دلی پولیس سے رابطہ کرتی ہے اور جیل جاتی ہے۔ جیل جانے کے بعد پتہ چلتا ہے 1 مہینہ پہلے یہ رہا ہو چکا ہے۔ اس کے علاقے میں جایا جاتا ہے، علاقے میں جا کے پتہ چلتا ہے جی یہ جیل سے رہا ہونے کے 3-4 دن بعد اس کو کسی نے گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ اب پنجاب پولیس جو ہوتی ہے اس کے جیل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ وہ سنیل جو ہوتا ہے جون، اس کو بھی تو کسی نے گولیاں مار کے قتل کر دیا ہے، اس کو بھی کسی نے گولیاں مار کے قتل کر دیا، سیم قتل۔ اور دوسری بات یہ رینا جون بھی جو ہے وہ بھی غائب ہے، تو ان سب لوگوں کے پیچھے کسی ایک بندے کا ہی ہاتھ نہ ہو، کوئی ایک ہی بڑی چال چل رہا ہو۔ یہ کون گنڈا ہو سکتا ہے؟ کون اس طرح کا کیس کر سکتا ہے؟ ایسے پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اپنا ذہن لگا رہی ہوتی ہے۔ جیسے پہلے پولیس نے ذہن لگایا تھا کہ دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جب اس کی کار ملی تھی تو پولیس والے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے سوئمنگ پول سے سیدھا ادھر آئی، ادھر آنے کے بعد اس کو کوئی ضروری کال آئی ہوگی تو وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر چلی گئی ہوگی، لیکن جب گھر کی تلاشی آ کے لی گئی تو وہاں سے اس کا پاسپورٹ ملا، تو یہ تھیوری بھی پولیس کی فیل ہو چکی تھی۔ ایسے ماکھن سنگھ والی تھیوری پولیس دے رہی تھی، اب پتہ نہیں یہ پولیس کی تھیوری صحیح تھی یا غلط تھی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے چاہیے تھے ثبوت، اب ثبوت ماکھن سنگھ تھا، وہ قتل ہو چکا تھا۔ پولیس اب کیا کرتی ہے؟ اور تو ان کے پاس کوئی بندہ بچتا نہیں، انویسٹیگیشن کریں تو کرے کس سے کرے؟ آخر کچھ نہیں بچتا، اینڈ پہ وہی انیل رہ جاتا ہے، سنیل جون کا بڑا بھائی انیل جون، وہی ان کے خلاف ہوتا ہے۔ اب جو یہ ہوتی ہے ریما جون، اس کے کیس ہائی کورٹ تک چل رہے ہوتے ہیں، سنیل جون کے قتل کے اور پراپرٹی وغیرہ کے انیل جون کے ساتھ، تو دشمنی میں وہی ایک بندہ بچتا ہے۔ پولیس پھر اس کو جا کے گرفتار کر لیتی ہے، گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے۔ اب وہ پولیس کی حراست میں ہوتا ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی، پولیس کو پھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، پولیس اسے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اب پولیس کے مخبروں سے پتہ چلتا ہے یہ جو ماکھن سنگھ تھا اس کو جیل میں بتایا تھا ایک بندے نے جس کا نام تھا جیشن سنگھ۔ تو ناظرین گرامی، جیشن سنگھ جو تھا یہ بھی ایک گنڈا تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 دوست اور تھے۔ پولیس ان کو سیدھے اس کیس میں گرفتار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس ان کو اور کیس ڈھونڈتی ہے کہ یہ کسی اور کیس میں بھی تو مطلوب ہوں گے، ایسے یہ کسی اور کیس میں مطلوب مل جاتے ہیں، پولیس ان کو گرفتار کر کے لے آتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد پولیس جو ہوتی ہے ان سے ان کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے ان سے آ کے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ریما جون کو کیسے قتل کیا تم لوگوں نے؟ پہلے تو یہ نہیں مانتے، پولیس ایسے ہی ہوا میں تکے پھینک رہی ہوتی ہے، تو خیر ایک بندہ ٹوٹ جاتا ہے، کلدیپ جو ہوتا ہے، کلدیپ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلدیپ سنگھ کہتا ہے کہ ہم نے انیل جون کے کہنے کے اوپر مارا تھا۔ بس یہ بات بولنی تھی کہ پولیس تینوں سے منوا لیتی ہے کہ کیسے مارا تھا، یہ ساری سٹوری سنا دیتے ہیں۔ اب پولیس کے پاس ایک کافی پختہ ثبوت آ چکا تھا، پولیس فوراً واپس جاتی ہے، انیل جون کو جا کے گرفتار کرتی ہے، گرفتار کر کے تھانے میں لے آتی ہے۔ اب اس کے پاس تھوڑی سی زبردستی دکھائی جاتی ہے، اپنا رنگ دکھاتی ہے پنجاب پولیس اور اسے کہتی ہے سٹوری سناؤ۔ سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ یہ سنیل جون جو ہوتا ہے اس کا جب قتل ہوا ہوتا ہے تو ریما جون نے بڑے بھائی انیل جون کے اوپر بھی FIR کروا دی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، تو بھائی کے کیس میں 1 سال مجھے جیل میں جو 6 چکر کاٹنے پڑے تھے اور مجھے عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے تھے، اس لیے مجھے بھابھی پہ غصہ تھا تو میں نے 3-4 بندوں کو ہائر کیا۔ پولیس والے اس کا وہ بھی نکالتے ہیں، سم کا ڈیٹا بھی، وہاں سے بھی 3-4 بندے کرمنل جو ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ نکلتا ہے، وہ یہی بندے ہوتے ہیں جو اب جیل میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پکڑے گئے ہوتے ہیں۔ تو پولیس والے آگے پوچھتے ہیں آگے سٹوری سناؤ، تو یہ کہتا ہے ہم اس دن مجھے پتا تھا چونکہ میں فیملی کا بندہ تھا کہ یہ کب اکیلی ملے گی، تو ہم اس کلب کے باہر کھڑے ہوئے تھے، 9 بجے یہ باہر آئی ہے، باہر جب یہ آئی ہے تو ہم لوگوں نے اس لڑکوں نے جا کے اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد ایک جو لڑکا تھا
कुलदीप सिंह, वो गाड़ी लेके दिल्ली एयरपोर्ट पे चला गया, वहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर दी ताकि किसी को शक ना हो। तो अब ये शहर का जाना माना नाम था, लोग इसे पहचानते थे इस शक्ल सूरत को, तो इसको लेके जाएं तो लेके किधर जाएं। ऐसे फिर ये सुबह सुबह अनिल जॉन की फैक्ट्री में ले जाते हैं। उस टाइम अभी लेबर भी नहीं आई होती, तो सबसे पहले ये आके ये उसको टॉर्चर करते हैं, रीमा जॉन को। टॉर्चर करने के बाद कुछ कागजात पे, स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन वगैरह करवा लेते हैं। साइन वगैरह करवाने के बाद फिर इसको कत्ल कर देते हैं। अब नाज़रीन ग्रामी कत्ल कैसे करते हैं, तो कत्ल करने के लिए जो शुगर लेवल कम करने वाली एक्सोलिन होती है वो दी जाती है। एक्सोलिन देने के बाद इसका शुगर लेवल गिर जाता है। 4 एक्सोलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फ़ौरन मौत हो जाती है और उसकी लाश जो होती है वो फैक्ट्री के एक गटर के सेफ्टी टैंक में डाल दी जाती है। यूं नाज़रीन ग्रामी 6 महीने बाद ये केस खुला था। 6 महीने बाद अनिल जॉन ये बात बता रहा था। अब पुलिस उसको साथ लेती है, फोर्सन की टीम साथ लेती है, डॉक्टर की टीम साथ लेती है और एक सेशन जज को भी साथ ले लेती है, क्योंकि कल को ये ना हो कि सेशन जज बोले कि लाश कहीं और से बरामद हुई और इसको बरी कर दे। सेशन जज भी साथ होता है। अब बच्चे साथ होते हैं, फैमिली साथ होती है। जाते हैं, अनिल जॉन के कहने पे ऊपर सेफ्टी टैंक को खोला जाता है। वहाँ पे एक कंगाल बरामद होता है, कपड़े बरामद होते हैं। तो कपड़े बरामद जो होते हैं उनसे पता चलता है कि बच्चे पहचान लेते हैं कि ये कढ़ाई वाला सूट हमारी माँ ने पहना हुआ था। तो उनके डीएनए टेस्ट करे जाते हैं, क्योंकि जिस्म के ऊपर कोई गोश्त तो होता नहीं। अब फोर्सन की टीम जांच करे भी तो किस चीज़ से करे, इसीलिए फिर उसके डीएनए टेस्ट करे जाते हैं। हड्डियों से डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि ये रीमा जॉन ही थी। नाजरीन ग्रामी, अब इनका कत्ल साबित हो चुका था। तो नाजरीन 14 अप्रैल 2006 को पुलिस जो होती है वो हाई कोर्ट में अपना दायर करती है फैसला और ये अपना ज़िमनिया भेज देती है। तो जो हाई कोर्ट होती है वो 26 नवंबर 2012 तक इस केस का फैसला करती है और फैसला करके 3 दिसंबर 2012 को इस केस का फैसला सुनाती है। और इस केस का फैसला ये सुनाती है कि अनिल जॉन जो होता है उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है और उसके जो 3 साथी होते हैं गुंडे, उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। और जितने केस चल रहे होते हैं सुनील जॉन की बीवी रीमा जॉन के इसके साथ प्रॉपर्टी के, चूँकि वो प्रॉपर्टी के सारे केस उसी के होते हैं, प्रॉपर्टी सारी अनिल जॉन की होती है, इसलिए वो केस सारे खारिज कर दिए जाते हैं। और ये कारोबार भी सारे अनिल जॉन के होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसलिए अनिल जॉन को उम्र कैद की सज़ा मिली होती है। लेकिन जो सुनील जॉन और रीमा जॉन के बच्चे होते हैं वो इस सज़ा से खुश नहीं होते। वो कहते हैं इनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बाप को भी कत्ल किया। लेकिन नाजरीन ग्रामी, सुनील जॉन के कत्ल का आज तक पता नहीं चल सका। और नाजरीन ग्रामी, वो दूसरा जो लड़का था गुंडा, उस टैक्सी को, उस होंडा कार को दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ के आया था, उसके घर वालों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी कि हमारे बेटे का तो सिर्फ इतना कसूर है कि ये गाड़ी वहाँ पे लेके गया, इसने कौन सा कत्ल किया, इससे भी उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। ऐसे वो भी हाई कोर्ट में पहुँच गए हैं और रीमा जॉन के बच्चे भी हाई कोर्ट में पहुँच गए हैं। नजरीन ग्रामी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 2008 में रीमा जॉन की बेटी की भी शादी हो गई और 2012 में आके रीमा जॉन के बड़े बेटे भालू प्रताप जॉन की भी शादी हो गई थी। और 2023 में आके जो उनका सबसे छोटा बेटा था उसकी भी शादी हो चुकी थी। तो ये केस फ़िलहाल चल रहा है हाई कोर्ट में, इन लोगों ने अपनी अपनी पिटीशन दायर करी हुई है। आगे देखिए इस केस का क्या बनता है, ये तो फिर आगे चल के पता चलेगा।